الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. میرا آج یہ کوئی وعظ و تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک احباب گاؤں کے انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا رستانی صاحب کے اوپر کچھ بات چل رہی کے حالات. میں نے کہا پورا ابھی کوئی یوٹیوب خراب ہوا ہے پورا ہر موبائل میں، اور پھر الحمدللہ آپ لوگوں کی مسائل والوں کی محبت ہے، اس محبت میں جلسہ بھی رکھا ہے پیر کو. پھر بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا کام بھی ہونے تو ٹھیک ہے. بھائی ہمارے گاؤں کسائی جو ایک بہت پرانی بستی ہے، بہت پرانی، اور ہماری اس بستی کے اندر الحمدللہ بہت سے علماء باہر سے بھی آئے، بہت بڑے بڑے علماء، اور انہوں نے مکتب پڑھایا. حالانکہ وہ مستجاب الدعوات تھے اپنے زمانے کے. ایک مولانا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری پیدائش سے پہلے یا اسی زمانے میں آئے تھے. بڑے ہمارا کہا کرتے تھے کہ کوساری میں ایک مولانا تھے جس کو بولتے تھے گجرا والا ہمارے ساتھ. تو ہماری ہر برس ہماری بستی میں پانی آتا رہتا ہے. تو ایک مرتبہ اتنا پانی آیا کہ گاؤں خطرے میں تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت پانی آ گیا ہے، اب کیا کیا. حضرت مولانا کی عادت تھی کہ اس کام سر پر رکھتے تھے اور مسجد میں آنا اور گھر، اور کبھی اپنا چہرہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پانی بہت آیا ہے قادر پر پانی سے، تو آپ چلو کوئی دعا کرو. تو لوگوں نے بتایا بڑے بڑے، میں نے خود سنا کہ حضرت مولانا تشریف لگے قادر پر اور پانی میں سے تھوڑا پانی لیا، چلو پانی ہے ان کے پاس، تھوڑا پانی لیا اور اس پر کچھ دم کیا، اور دم کر کے اسی پانی کو واپس اس میں ڈال دیا. تو بس حضرت کا پانی ڈالنا تھا کہ پورا پانی دھیرے دھیرے کیا ہے کہ پانی اتر چوتھے. تو یہ بڑے بڑے علماء ہماری بستی میں آئے رہے، اور الحمدللہ جیسی جس کی حیثیت تھی قدر بھی کی، اور ابھی بھی قدر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گاؤں میں بہت سے علماء پیدا بھی ہوئے، عابد زاہد بھی پیدا ہوئے. مجھے یاد ہے کہ مولانا محمد حسین غلام بھی سنا کرتے تھے کہ ہمارے اس کوساری گاؤں میں کوئی بیان نہیں، تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک کارگزاری ہے گاؤں کی. تو بولے کوساری گاؤں میں ایک مرتبہ اختلاف ہوا کہ شب قدر کب ہے. تو گاؤں کے ایک آدمی مرحوم ابراہیم متولی، انہوں نے گاؤں کے ایک آدمی کو پوچھا، محمد گاندھی کو، کہ محمودہ شب قدر کی تمنے کے خبر تھی کہ ہاں شب قدر تو چلی گئی 21ویں رات میں. بولے ہاں 27 کی رات میں پوچھا، 27ویں صبح میں رمضان میں. انہوں نے کیا بتایا برکستہ کہ شب قدر 21ویں رات چلی گئی. بولے ہاں چلی گئی، ہم یقین کے ساتھ کہ شب قدر چلی گئی. اور اسی یہ رمضان میں ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے پاس رمضان گزارنے گئے تھے. تو حضرت نے شب قدر 21ویں رات ہی کو اشارہ کیا تھا کہ بھائی آج عبادت کر لو، آج عبادت کر لو، آج عبادت کر لو. بار بار یہ اعلان ہوتا ہے. تو اشارہ تھا کہ آج شب قدر ہے. اس کے بعد پھر کبھی اعلان نہیں ہوا 27ویں رات میں بھی.
تو وہاں سے جو لوگ آئے اپنے گاؤں کے جو لوگ گئے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے بتایا کہ ہمیں شب قدر نصیب ہوئی، کب ہوئی؟ بولے 21 رات کو، اور اس رات میں اسی دن ہمارے پسند میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ شب قدر 21 رات میں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے یہاں تھے، عابد ظالم، ان میں سے ایک حافظ جالا والا بھی تھے، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، میرے سے بڑے تعلقات تھے۔ جب بھی میں آتا تھا تو فوراً وہاں سے میسج آتا تھا کہ بھائی تجھے بلایا ہے، تو میں جاتا تھا، سر پر مالش کرتا تھا کہ یہ میں حافظ صاحب کی خدمت کرتا تھا۔ تو حافظ جالا والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے تھے، بڑے عابد زاہد تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آئے کہ ہمارے سامنے کے بعد جب ہمارا بہت بچپن آتا تو لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب تراویح پڑھاؤ، زبردستی ان کو کھڑا کر دیا تو 7 سپارے ایک دن میں پڑھ جا رہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہ قرآن ختم کر جائے گا۔ تو یہ حافظ صاحب کا ایک قرآن یاد تھا۔ حافظ صاحب کی عجیب زندگی تھی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جلوارہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب کے خطوط آتے ہیں، تو وہ جتنے بھی خطوط آتے تھے مجھے پڑھ دیتے تھے کہ اس شیخ کا خطا ہے پڑھ۔ لکھنے والے مولانا عبدالرحیم مطالعہ صاحب تھے، مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا یوسف مطالعہ صاحب، یہ لوگ لکھتے تھے۔ اور عجیب خط حضرت شیخ کا ہے، میں نے کئی خط پڑھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ جالا والا صاحب کے اوپر جو آتے تھے۔ اس میں خط میں کیا لکھا تھا پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاؤں، خط میں حضرت شیخ لکھتے تھے کہ حبیبی میں نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا، تو جواب نہیں دیتا، میں نے تیرے لیے یہ بھیجا، تو جواب نہیں دیتا، حبیبی میں تیری عادت میرے ساتھ یہی رہی ہے کہ تو میرے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیتا۔ یہ خط میں نے خود پڑھا، میں نے کہا اتنے بڑے شیخ اور آپ کو یہ لکھ رہے ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دیتے، بھستے تھے۔ ایسا ان کا تعلقات تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت شیخ سے آپ کے تعلقات کیسے ہوتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے تعلقات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور حضرت کی آخری عمر تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا کہ چل ابھی جی میں تجھے سہارنپور لے جاتا ہوں۔ سہارنپور لائے اور حضرت شیخ زکریا کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکریا یہ حافظ کرسی کو میں لایا ہوں، یہ میرا آدمی ہے، اس کا خیال کرنا، بس اتنا کہہ گیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد سے موت تک حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مجھے یاد کرتے تھے، اور موت تک خطوط یہ وہ ہدیہ بھیجنا مدینہ منورہ سے۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا وقت تھا، تقریباً 2:30-3 بجے کا، اور حافظ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج تو عجیب بات، میں نے کہا کیا؟ بولے رات میں میری کھڑکی کے پاس، جو ان کا مکان تھا ہمارے بڑوں کچھ نے دیکھا ہوگا کسی نے، بولے اس کھڑکی کے پاس حضرت شیخ زکریا آئے۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ آئے اور مجھے کہا حافظ اٹھ میرے ساتھ چل، اور میں سوچا کہ کوئی بات ہوگی، آئی گئی پھر سو گیا، پھر کہا حافظ اٹھ میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا حضرت شیخ کی آواز ہے، حضرت شیخ مجھے بتا رہی نہیں الفاظ، حافظ اٹھ۔ میں پھر سو گیا، تیسری مرتبہ آیا، حافظ اٹھ میرے ساتھ چل۔ میں سمجھا نہیں، بولے اور میں دل بدل کری نے پاس ہوئی کیوں بولے۔ تو اس کے بعد جب شیخ سہارنپور آ رہے تھے تو میں بڑے بمبئی ملنے کے لیے گیا۔ جب بمبئی ملنے کے لیے گیا تو اب بمبئی کے لوگ کیا جانے کہ بھئی یہ حافظ جی کے خاص آدمی ہیں، تو کہا کہ نہیں شیخ آرام کر رہے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں ہوگی ملاقات۔ تو حافظ جی نے میسیج بھیجا کہ بھئی اتنا شیخ کو بتا دو کہ حافظ ترکی آیا ہے۔ تو شیخ کو بتا دیا، تو شیخ نے کہا کہ اس بات ہے، تو حافظ جالا والا صاحب کو اندر جانے دیا۔ حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے شیخ سے ذکر کیا
کہ حضرت یہ کیا ماجرا تھا، بار بار آپ مجھے کہتے کہ حافظ نور میرے ساتھ چل، حافظ نور میرے ساتھ چل، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو حافظ صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بھائی وہ وقت تھا، چلا گیا، میں تجھے نہیں کہتا جا، تیری بدقسمتی، وہ وقت تھا چلا گیا، اب اس بات کو بند کر دے، اس کے بعد مجھے اس بات کا مجھے زندگی پر افسوس رہا۔ تو بھائی ایسے ہمارے بستی میں بہت سے علماء کرام عابد زاہد پیدا ہوئے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری بستی میں آج بھی کوئی ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طریقے سے مولانا یعقوب چلے صاحب یہ پورا بڑے آدمی تھے، صاحب علم تھے، علم کے پہاڑ تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا، مگر یہ کہ ہم سے ان کی قدر نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے مولانا یعقوب رنجیرہ چلتا پھرتا قرآن تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ ہے نہیں کہاوت کہ بھائی گل گئے گلشن بھی گئے، پھول کے پتے رہ گئے، گل گئے گلشن بھی گئے، پھول کے پتے رہ گئے، اور علماء دیوبند بھی چلے گئے، شیخ زکریا بھی چلے گئے، شیخ مدنی بھی چلے گئے، نہ معلوم کتنے علماء چلے گئے، اور آج کے دور میں ہم جیسے عروج کے پتے رہ گئے۔ بھائی یہ حالت ہے۔ تو ان اکابرین اور ان بزرگوں کی کڑی میں حضرت مولانا بستانی صاحب غفر اللہ لہ بھی تھے۔ حضرت مولانا کو اس ہماری پرسانی بستی سے بہت محبت تھی، بے حد انتہا درجے کی محبت تھی۔ جب پرسانی ہمارے نوجوان یا کچھ اختلافات ہوئے کہ بھئی اکثر گوا سے مسجد کا کام لے لیا جائے، مدرسے کا کام لے لیا جائے، کسی اور کو سپرد کر دیا جائے، میں نے مولانا بستانی صاحب کو کہا کہ مدرسہ میں کام کروں، پرسانی کام چھوڑ ہی دیو کہ میں نے کہنا کہ لوگوں کا کہ زمانہ مانتے تمہاری قدر کرتا ہے، تمہیں لوگ اوڑکتا ہے۔ اب آج کل کہ جوان یا پورا سے جن تم بولے અને وہ مناسب نہیں کہا، اللہ ہمیں بھی بات کرے تو بہتر سے کہ کام میں چھوڑی گئی۔ تو مولانا من کہ نہیں تھا اکل کو جو چھوڑی دیا اور پرسانی کام نہیں چھوڑ دیں گے بولنا، کیونکہ اکل کو جو چھوڑی دیا پرسانی بیجا کرنا ہو گیا، وہ پرسانی کام نہیں چھوڑنا کہ لیکن پرسانی حالت میں وہ محبت سے ہمارے کام سے ہماری جائے پیدائش سے آج ہمارے مولانا گھر تھا، یہاں حضرت مولانا پیدا ہوئے تھے۔ اچھا بات آئی حضرت کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ مولانا مرزا صاحب رنجیرہ بہت کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور مولانا اسماعیل محمود جو بلیک بن میں ہے UK میں، انہوں نے مجھے 2-3 مرتبہ ذکر کیا کہ ہمارے کوساری گاؤں میں مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم دہلوی، وہ تشریف لائے تھے، اور بہت سے علماء اس زمانے میں حضرت کے ساتھ تھے۔ تو یہاں وہ محمود جبا یہاں تھا، اس وقت بھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا، میں اس وقت میں کہتا ہوں کہ پروگرام تھا یہاں چکلا میں۔ اس کے بعد حضرت یہاں رات رہے پوری رات، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ ترکے سر راندے پھر بہت سے علماء یہاں آ گئے تھے اور رات رہے تھے۔ تو ایک واقعہ میں یہ ہوا تھا کہ جب مفتی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہو رہا تھا تو دیکھا کہ آسمان سے کنڈیل اتری، مولانا ابراہیم صاحب مرحوم مولانا سید عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے دیکھا رہی، کنڈیل اتری اور چلی گئی۔ اور دوسرا یہ دیکھا تھا کہ اسکول کے ٹیکرے کے اوپر دیکھا کہ ایک نور کی شعاعیں لائٹ جیسے چھیلی کی طرف سے اور اس طرف اوپر آئی اور پوری اس میں روشن ہو گئی۔ یہ کچھ لوگ کسی وقت کسی عالم نے دیکھا تھا۔ تو اب کسی نے کیا تعبیر کی، کسی نے کیا تعبیر کی، تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایسا ایسا آج ہوا، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس گاؤں میں کوئی لڑکا پیدا ہو یا ہوا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام دے لے گا، اور اس کی روشنی اور اس کی شعاعیں، اس کا نور پورے ہندوستان میں پھیلے گا۔ تو بس وہ وقت تھا کہ مولانا بستانی صاحب کی پیدائش ہوئی، اور اسی گاؤں میں حضرت مولانا
زیادہ ہوتی ہے۔ تو مولانا موسیٰ صاحب نے اور مولانا اسلام محمود صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ اس کی تعبیر برسوں کے بعد پوری ہو گئی۔ کبھی خواب کی تعبیر جلدی پوری ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم لگتا ہے، کبھی برس 2 برس، جیسے یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد پوری ہوئی۔ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ طالب علم کو بھیجتے تھے کہ بھائی جاؤ دیوبند پچھلے دن میں ریلوے لائن پٹری جو ہے یا ٹوٹ گئی۔ وہ طالب علم جاتا تھا، بولے پٹری ہے، اب حضرت کو طالب علم یہ کیا یاد روزانہ مجھے کہتے ہیں پٹری ہے کہ ٹوٹ گئی، پٹری ہے کہ ٹوٹ گئی۔ بعد میں برسوں کے بعد پتا چلا کہ انگریز لوگ وہاں سے گزرے اور جو فتنہ فساد شروع ہوا تو ریلوے لائن توڑ دی تھی اور قتل و غارت ہوئی وہاں پر۔ یہ کئی برسوں کے بعد خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو یہ بھی برسوں کے بعد اس تعبیر پوری ہوئی کہ بھائی یہ جو ہے حضرت مولانا کی پیدائش جو ہے ہمارے گاؤں پساری میں ہے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے حضرت کے مولانا رستانی صاحب کے اندر بہت سے کمالات تھے، اخلاق تھے اور بہت سی خوبیاں ان کے اندر تھیں جو ہمیں اور آپ کو تمام کو پتہ ہے۔ ہاں کبھی کبھی غصے بھی ہو جاتے تھے، تو بھائی اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، غصے ہوئے ہو یا کسی کو برا بھلا لگا ہو تو تہی دل سے آپ کو معاف کر دینا اور ان کے لیے دعا خیر کرنا۔ جب بھی اور ابھی ہمارا گاؤں میں بڑا حالات بھی آئے تھے، اس میں حضرت مولانا کا بڑا کردار تھا گاؤں کے لوگوں کی بچانے میں، حفاظت کرنے میں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا کی اور بھی بہت سی تمنائیں بہت ساری گاؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان میں سے ایک تمنا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پوری فرمائی، اسکول جو قائم کی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو بھائی حضرت مولانا کی جو زندگی ہے وہ بڑے بڑے علماء اور عرب عجم اور بڑے بڑے اکابرین حضرت مولانا کی مداح میں خارج میں یہ ہیں۔ حضرت مولانا رستانی صاحب کے بعد میں ان کے نانا بھی بڑے نیک تھے، ان کے دادا بڑے نیک آدمی تھے، یہاں رہتے تھے اور ہم نے بھی دیکھا ہے ان کے دادا کو ہمارے زمانے میں جب کوساری مسجد کے وہ متولی تھے مولانا رستانی کے دادا، جن کو کہا ابراہیم اندیرا، وہ یہ جو شہید کی گئی مسجد یہ مسجد ہی بلکہ اس سے پہلے والی مسجد تھی، اس کے وہ متولی تھے۔ تو گاؤں میں کچھ بات چیت ہو گئی تو ان کے دادا نے یہ بھی مولانا اسلام محمود سنا رہے تھے کہ ایک جو پورا جو حساب کتاب کا چوپڑا وہ وغیرہ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری لا کر کے مسجد کی ممبر کے اوپر رکھ دی اور کہا کہ مجھے متولی بنا نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں رہنا ہے، یہ میرا حساب کتاب پیسے چوپڑے بک وغیرہ ہے، اس کو لینا ہو لے لیں۔ تو مولانا اسلام محمود صاحب بتا رہے تھے کہ 1 مہینے تک بک پڑی رہی، کسی نے بھی آخر انہیں کو سونپا کر آپ بھی جو چلایا۔ تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور جو بھی کچھ انہوں نے دینی میری سماجی ریلیف کا کام کیا، خدمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ان کو بھائی مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اور ان کی یادیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہے، اور سوائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کے لیے صاف کرے، یہی ایک راستہ ہمارے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی مرحومی دنیا سے چلے گئے جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور حضرت مولانا کی ان کی اولاد ہیں مولانا حذیفہ صاحب اور اسی طریقے سے مولانا رویس صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے نظر بد سے اور مدرسے کو دین دنی راتوں میں ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا کے بارے میں تو کو کسی مولانا نے بتایا کہ ان کے بارے میں کچھ لفظ 6 نہیں بڑھ کے جاتے کہ اس سے اتنا ایک بک بھرا جاتی ہے، اب کوئی نیوز کے اور چل رہا ہے۔ تو بھائی جو بھی کچھ مل جائے گا تاکہ جزاکم اللہ